یہاں پر عظما کاردار صاحبہ نے جو کہا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں ایسی خوشیوں پر اللہ کی 1000 بار پھٹکار اور لعنت ہو۔ جو اللہ کی ناراضگی کا پیش خیمہ ہو وہ خوشیاں نہیں ہیں، وہ غداریاں ہیں۔ ہمارا یہ صوبہ اس وقت جو ہے وہ خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر 27 لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ آج لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی ہوٹل دیکھ لیں، وہاں پر زنا کے اڈے نہ ملیں تو مجھے چوک پہ لٹکا دینا۔ 160 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے تو پکڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا وحشی درندوں کی طرح، کہ جس طرح انسان ہی نہیں ہے، وہ انسانوں کے بچے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہمارے بچے تھے۔ صوبائی اسمبلی کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے ایم پی ایز کے جو اخلاقیات ہیں یا ان کا ایمان ہے وہ جاگے اور اس قرارداد کو پاس کیا جائے، اور صرف پاس ہی نہ کیا جائے۔ اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ ناموس صحابہ بل اسی پنجاب اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے جو ہے وہ پاس ہوا۔ پاس ہونے کے بعد جب وہ گورنر کے پاس گیا تو تب سے لے کر آج تک وہ بل غائب ہو گیا، گورنر نے اس پہ دستخط ہی نہیں کیے، اور وہ بل جو ہے وہ اسی طرح شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ یہاں پر عظما کاردار صاحبہ نے جو کہا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں ایسی خوشیوں پر اللہ کی 1000 بار پھٹکار اور لعنت ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے۔ جو اللہ کی ناراضگی کا پیش خیمہ ہو وہ خوشیاں نہیں ہیں، وہ غداریاں ہیں، وہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، اور جب بغاوت کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پاکستان کا پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا یا کولیکٹ کرنے کا، وہ اس وقت پنجاب اس میں کولیپس کر چکا ہے۔ ہمارا یہ صوبہ اس وقت جو ہے وہ خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ 160 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ چاہیے آپ فارم 47 پر بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلم کھلا جو ہے وہ توہین کریں گے تو پھر آپ کے پاس رزق نہیں آئے گا، پھر آپ جو ہے وہ امن و سکون پیدا نہیں کر سکتے۔ اس پنجاب کے اندر 27 لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہاں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہائی جا رہی ہیں کہ وہ ہیں۔ جب آپ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب زمین کے اندر لوگوں کے ہاتھوں سے فتنہ فسادات برپا کر دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ آسمان سے رزق کو روک لیتا ہے، پھر برکتوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اور جب زمین کے اندر اللہ رب العالمین کے نظام کو قائم کیا جاتا ہے، شریعت کو قائم کیا جاتا ہے، حدود کو قائم کیا جاتا ہے، پھر اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، زمین بھی جو ہے وہ رزق کے دروازوں کو، اپنے رزق کے خزانوں کو جو ہے وہ اگل دیتی ہے۔ تو علامہ صاحب، آپ کی اسی بات سے ایک ذیلی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو بھوک، افلاس، ننگ اور جو بیماریاں اور جو مصیبتیں ہم جن کا ذکر کرتے ہیں، گھر گھر میں پریشانی ہے، کیا وہ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ سما بھائی، اس سے بڑی اور بات، کھلم کھلا بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جب کسی بھی معاشرے کے اندر زنا، بدکاری عام ہو جاتا ہے۔ آج لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی ہوٹل دیکھ لیں، وہاں پر زنا کے اڈے نہ ملیں تو مجھے چوک پہ لٹکا دینا، وہاں پر شراب کے پرمٹ نہ ملے مجھے گولی مار دینا، میرا خون معاف ہے۔ آپ موٹل کے نام پر پنجاب کے اندر کس قدر بے حیائی ہو رہی ہے کہ آپ سارا دن کے لیے ہوٹل بک نہ کریں، 1 گھنٹے کے لیے کمرہ بک کر لیں۔ کیا یہ اویلیبل نہیں ہے فیسلٹیز؟ کیا آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایڈز نہیں چل رہے کہ آپ کو لائف پارٹنر چاہیے، آن لائن مل جائے گا، آپ کو چل کر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایپ پہ صرف جو ہے وہ کلک کیجئے اور آپ کے پاس جس عمر کی چاہیے آپ کو وہ آپ کو مل جائے گا لائف پارٹنر؟ کیا یہ یہاں تک نہیں ہو گیا؟ کیا اس ملک کے اندر حلالہ سینٹر جو زنا کے اڈے ہیں کیا وہ نہیں کھلے جا رہے؟ کیا آن لائن ان کا بزنس نہیں ہو رہا؟ ایک عورت کی عزت لوٹنے کے لیے، جسے آپ نے حلالہ کا نام دیا ہے، 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ 3 لاکھ روپیہ بھی لیں گے، ساتھ میں آپ کا حلالہ بھی کریں گے، یعنی ریپ بھی کریں گے، زنا بھی کریں گے، اور آپ کو پھر جو ہے ہم چھوڑ دیں گے اور آپ جا کے اپنے پہلے گھر کا شوہر کا گھر جو ہے وہ بنا لیجئے گا۔ کیا اس کے اوپر ہمارے کہیں سے آواز اٹھی؟ کیا ہمارا قانون حرکت میں آیا؟ پچھلے دنوں اس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیے۔ کیا ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں ان کے کانوں پر کوئی جو رینگی؟ بالکل نہیں، کیونکہ ان کی پریورٹی کچھ اور ہے۔ اس ملک کے اندر جس قدر جو ہے وہ فسطائیت اور ظلم
पंजाब कॉलेज के एक वाकया से हुआ, वो झूठा था वो सच्चा था, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा। बच्चों ने एहतजाज की आवाज बुलंद की, बिल्कुल की। क्या हमारी पुलिस का फर्ज नहीं था कि उनकी आवाज को सुना जाता? क्या हमारी अदालत का काम नहीं था कि उसकी आवाज को सुना जाता, उनकी आवाज को? क्या हमारी सूबाई पार्लियामेंट का यह काम नहीं था कि उनकी आवाज को सुना जाता, उनकी बात को चेक किया जाता, सच होता झूठ हो? आपने तो पकड़ के उनको मारना शुरू कर दिया वहशी दरिंदों की तरह के, जिस तरह इंसान ही नहीं है, वो इंसानों के बच्चे ही नहीं है, वो तो हमारे बच्चे थे। आपने जिस जबर के साथ तशद्दुद करके उस वाक्य को दबाया, क्या जबान बंद हो सकेगी? लोग तो कहते हैं कि उसमें बहुत सारी राज हैं जिनको छुपा दिए गए और वक्त आएगा वो राज खुलेंगे। तो इस मुल्क के अंदर अगर आपकी पंजाब असेंबली से ये करारदाद पेश की गई है तो इसको भारी अक्सरियत के साथ तमाम एमपीज को, तमाम मकाते जो पार्टीज हैं उनके एमपीज को इस करारदाद को सपोर्ट करके ऑन करके पास करना चाहिए।